ہمارے جسم کے اندر ہر لمحہ ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس جنگ کے کچھ گمنام سپاہیوں کی، جو ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن ہماری زندگی انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ آج ہم ان خردبینی محافظوں یعنی فیگوسائٹس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جسم کے یہ خلیاتی سپاہی ہیں کون، پھر ان کی دریافت کی دلچسپ کہانی سنیں گے، اس کے بعد یہ جانیں گے کہ یہ دشمن کو کیسے ختم کرتے ہیں، ان کی ٹیم میں کون کون شامل ہے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ ان کی لڑائی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک ایسے تجربے سے جو تقریباً ہم سب کو کبھی نہ کبھی ہوا ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے جب کوئی چوٹ لگتی ہے، زخم بنتا ہے اور کچھ دن بعد اس میں پیپ یعنی پس جمع ہو جاتی ہے، تو یہ پیپ آخر ہے کیا چیز؟ یہ بس کوئی بیکار مادہ نہیں، بلکہ یہ جسم کے اندر چلنے والی ایک حقیقی جنگ کا میدان ہے۔ دراصل وہ پیپ اس جنگ کا ثبوت ہے، جس میں ہمارے ان خلیاتی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ساتھ ہی ان دشمنوں کی جنہیں انہوں نے مار گرایا۔ اور ایک دلچسپ بات، پیپ کا جو اکثر ہرا سا رنگ ہوتا ہے نا، وہ ایک خاص انزائم مائلو پیروکسیڈیز کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے یہ سپاہی حملہ آوروں کو مارنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ سپاہی فیگوسائٹس۔ نام تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نا؟ یہ اصل میں یونانی زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، فیجین جس کا مطلب ہے کھا جانا، اور کھوٹوس یعنی خلیہ۔ تو آسان لفظوں میں یہ ہیں کھا جانے والے خلیے۔ یہ ہمارے جسم کی پہلی دفاعی لائن ہے، اور ان کے کھانے کے اس عمل کو فیگوسائٹوسس کہتے ہیں۔ اور ان کی تعداد ذرا اندازہ لگائیں، انسانی خون کے صرف 1 لیٹر میں تقریباً 6 ارب فیگوسائٹس ہوتے ہیں۔ 6 ارب! یہ ناقابل یقین تعداد ہی بتاتی ہے کہ ہماری بقا کے لیے یہ محافظ کس قدر ضروری ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ان نادیدہ محافظوں کے بارے میں آخر پتہ کیسے چلا؟ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، جس کا مرکز ایک ستارہ مچھلی اور ایک معمولی سا کانٹا ہے۔ یہ بات ہے 1882 کی۔ ایلیا میچنکوو نامی ایک روسی سائنسدان نے ایک بہت ہی سادہ سا تجربہ کیا۔ انہوں نے ستارہ مچھلی کے ایک شفاف سے لاروے میں گلاب کا ایک چھوٹا سا کانٹا چبھو دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب انہوں نے مائکروسکوپ سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کئی چھوٹے چھوٹے حرکت کرتے ہوئے خلیے اس کانٹے کے گرد جمع ہو کر اسے گھیر رہے تھے، بالکل ویسے جیسے کوئی فوج دشمن پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اسی تجربے سے پہلی بار فیگوسائٹس کی دریافت ہوئی، جس پر آگے چل کر انہیں 1908 میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ میچنکوو کا یہ خیال کہ فیگوسائٹس حملہ آوروں کے خلاف ہمارا بنیادی دفاع ہیں، اس وقت کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی، اور آج یہی بات علم مناعیات یعنی امیونولوجی کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ چلیں اب ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ خلیہ خوری یعنی فیگوسائٹوسس کا عمل آخر ہوتا کیسے ہے۔ یہ پورا عمل 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی دشمن جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیمیائی سگنل چھوڑتا ہے۔ یہ سگنل ایک الارم کی طرح کام کرتے ہیں، جو فیگوسائٹس کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ پھر فیگوسائٹس وہاں پہنچ کر دشمن کو جکڑتا ہے اور اسے اپنے اندر نگل لیتا ہے، اور آخر میں اس دشمن کو ایک موت کے خانے میں بند کر کے طاقتور کیمیکلز اور انزائمز سے پوری طرح تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے حیرت انگیز رفتار سے۔ فاگوسائٹ کی ایک قسم، جسے نیوٹروفل کہتے ہیں، ایک بیکٹیریا کو شکار بنانے اور نگلنے میں اوسطاً صرف 9 منٹ لیتی ہے۔ ان کی بھوک کا عالم تو یہ ہے کہ سائنسدانوں نے تجربات کے دوران میکروفیجز نامی فیگوسائٹس کو لوہے کے ذرات تک کھلا دیے اور پھر ایک مقناطیس کی مدد سے ان خلیوں کو دوسرے خلیوں کے بیچ سے الگ کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر غیر ضروری چیز کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن سارے فیگوسائٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نہیں، یہ ایک پوری ٹیم ہے اور ہر رکن کا ایک خاص کردار ہے۔ موٹے طور پر انہیں 2 گروہوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک ہیں پروفیشنل اور دوسرے نان پروفیشنل۔ پروفیشنل فیگوسائٹس کو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے مدافعتی نظام کی اسپیشل فورسز ہیں، ان کا بنیادی کام ہی شکار کرنا ہے، جبکہ نان پروفیشنل خلیے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی اصل ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پروفیشنل ٹیم کے کچھ اہم کھلاڑی یہ ہیں: نیوٹروفلز، جو جنگ کے میدان میں سب سے پہلے پہنچنے والے سپاہی ہیں۔
پھر ہیں میکروفیجز، جو بڑے کھانے والے ہیں اور میدان جنگ کی صفائی کا کام کرتے ہیں، اور آخر میں ڈینڈریٹک سیلز، جو جاسوسوں کی طرح دشمن کی معلومات اکٹھی کر کے مدافعتی نظام کے دوسرے حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر، آخر یہ خوردبینی جنگ ہماری صحت کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، ان کا کام صرف دشمن کو مارنا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کی صفائی بھی کرتے ہیں اور ہر روز لاکھوں پرانے اور مرے ہوئے خلیوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مارے گئے دشمن کے کچھ حصے، جنہیں اینٹیجنز کہتے ہیں، ہمارے مدافعاتی نظام کو دکھاتے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں کے لیے ہمارا جسم پہلے سے تیار رہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری محافظ اتنے طاقتور اور مؤثر ہیں تو پھر ہم بیمار کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جراثیم یہ جنگ جیت کیسے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن بھی بہت چالاک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جراثیموں نے ان سے بچ نکلنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں۔ کچھ اپنے گرد ایک چکنا خول بنا لیتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں، کچھ فائگوسائٹ کے اندر جا کر بھی زندہ رہتے ہیں، اور کچھ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ زہریلے مادے خارج کر کے الٹا فائگوسائٹ کو ہی مار دیتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال، یہ خلیے محافظ بھی ہیں اور تباہ کن بھی۔ جن ہتھیاروں سے یہ دشمن کو مارتے ہیں وہ ہمارے اپنے جسم کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر جسم اس نازک توازن کو کیسے برقرار رکھتا ہے جہاں یہ محافظ ہمیں بچاتے تو ہیں لیکن خود ہمارے لیے خطرہ نہیں بنتے؟ یہ قدرت کے ان رازوں میں سے ایک ہے جو ہمارے مدافعتی نظام کو اتنا پیچیدہ اور شاندار بناتا ہے۔